میں بابو ریاض ڈائسس آف فیصل آباد پاک ہفتے میں بدھ کی خصوصی انجیلی تلاوت بامطابق مقدس متی 26واں باب 14ویں آیت سے 25ویں آیت مبارکہ تک۔ اس وقت ان 12 شاگردوں میں سے ایک، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس گیا اور کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ اور انہوں نے اس کو 30 مسکال تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا کہ شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہو کہ استاد فرماتا ہے، میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ اور وہ بہت دلگیر ہوئے، اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن انسان پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا عزیز مومنین، ہم نے کھجوروں کے اتوار سے پاک ہفتے کا آغاز کیا ہے، اور کھجوروں کے اتوار کو ہم شاہانہ جلوس کے ساتھ یسوع مسیح کے یروشلم میں داخل ہونے کی یاد مناتے ہوئے داخل ہوئے۔ یروشلم میں یسوع مسیح کا داخل ہونا دکھوں کا آغاز ہے۔ عالمگیر کلیسیا میں کھجوروں کے اتوار سے عبادتی سال میں یسوع مسیح کے دکھوں کا ہفتہ شروع ہوتا ہے۔ کھجوروں کے اتوار سے پاک ہفتہ کا آغاز پایا جاتا ہے۔ اس ہفتے کو مقدس ہفتہ یا پاک ہفتہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں یسوع مسیح کی زندگی اور ساری کائنات اور دنیا کی نجات کے اہم ترین واقعات رونما ہوئے۔ پاک جمعرات کی شام کو کھانا کھاتے ہوئے یسوع مسیح نے پاک یوخرست اور کہانت کے ساکرمنٹ کو مقرر کیا۔ قیادت میں خدمت کا نمونہ دیتے ہوئے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ گتسمنی باغ کا واقعہ ہے، جان کنی کی حالت کو ہم یاد کرتے ہیں، سخت دہشت زدہ دعا کی خدام یسوع مسیح نے، اور اسی طرح مقدس جمعے کو ہم پاک صلیب کی تعظیم کرتے ہوئے پاک صلیب کو چومتے ہیں۔ اسی طرح پاک ہفتے میں یہ اہم عبادات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح دکھ اٹھائے، خداوند یسوع مسیح نے کس طرح اپنے آپ کو دکھوں کے لیے پیش کر دیا۔ ہمیں پاک ہفتہ میں یہ سارے مناظر، یہ سارے واقعات بار بار یاد کرواتے ہیں کہ نجات، رہائی اور صلیب، یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے ہمیں نجات کے قابل بناتی ہیں، ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی وارث بناتی ہیں۔ آج کی جو ہم تلاوت سنتے ہیں وہ اشعیاء نبی کی صحیفہ میں سے لی گئی ہے، جو کہ 50واں باب ہے، اور اس میں اشعیاء نبی بیان کرتے ہیں کہ مال کے خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان عطا کی تاکہ میں تھکے ماندوں کے لیے وقت پر کلام کر سکوں۔ اسی طرح کلام اقدس جب آگے ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ مال کے خداوند ہی نے میرا کان کھولا تو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا۔ میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں کو اور اپنی گالیں نوچنے والوں کو دے دی۔ میں نے توہین اور تھوک سے اپنا منہ نہ چھپایا۔ یہ سارے وہ دکھ ہیں، یہ سارے وہ مناظر ہیں جو اشعیاء نبی 750 سال پہلے پیشن گوئی کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ دکھی خادم کس طرح قوم کے لیے دکھ اٹھائے گا، کس طرح وہ قوم کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گا۔ اسی طرح انجیل اقدس اور بھی وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان کرتی ہے کہ جب یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ موجود ہے تو یسوع مسیح یہودا اسکریوتی کو یہ بیان کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ جو
میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن انسان پکڑوایا جاتا ہے۔ عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح کے دکھ، خداوند یسوع مسیح کا پکڑوایا جانا، خداوند یسوع مسیح کا دکھ سہنا، یہ سارے وہ واقعات ہیں جو پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہر سال ہمارے سامنے رکھتی ہے، تاکہ ہم ان دکھوں کے وسیلہ سے شفا پائیں، تاکہ ہم ان دکھوں کے وسیلہ سے نجات کو یاد کر سکیں، تاکہ ہم ان دکھوں کو یاد کر کے دوبارہ سے پاشکا منا سکیں۔ آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع نے یہ دکھ میرے لیے اٹھائے۔ آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع نے یہ دکھ پوری کائنات کے لیے اٹھائے، ہم سب کے لیے اٹھائے۔ بارہا جب ہم یسوع کے دکھوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں، یسوع مسیح کے دکھوں کو جب بار بار یاد کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی زندگی کا خالق ہے، خداوند یسوع مسیح ہی زندگی کا مالک ہے، اور اسی نے ہی ہم سب کو نجات عطا کی ہے۔ اور عزیز مومنین، خداوند کا کلام جب ہم سیکھتے جاتے ہیں تو پاک ماں کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اس پاک ہفتے میں اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کریں۔ اس پاک ہفتے میں ہم یہ بڑی عبادات میں شامل ہوں، جیسے کہ پاک جمعرات کی عبادت ہے، پاک جمعہ کی عبادت ہے، ہفتے کی رات کی عبادت ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے ہم پاشکا منائیں، جی اٹھے یسوع مسیح کی عید منائیں، اور اس صلیب کو یاد کریں جو یسوع نے میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اٹھائی۔ صلیب محبت کا ترازو ہے، صلیب وفاداری کی پرکھ ہے، اور یہ ہم خاندانی زندگی میں اور اپنی معاشرتی زندگی میں بھوک، بیماری، بے بسی اور دباؤ اور تناؤ کے وقت محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً صلیب دکھوں کو تبدیل کرنے کا فضل رکھتی ہے، اور محبت، وفاداری کی قوت، نجات، آزادی اور خوشی کا باعث بنتی ہے۔ خدا کرے کہ یسوع کے ساتھ کھجوروں کے اتوار کو یاد کرتے ہوئے یروشلم میں خوشی اور نعروں اور گیتوں کے ساتھ داخلہ ہمیں یسوع مسیح کے دکھوں میں شامل ہونے، اس کے دکھوں کے بھید کو سمجھنے، اور یوں اس کی موت اور قیامت کی برکات کو پانے کے قابل ٹھہرائے۔ یہ دکھ جو ان دنوں ہم محسوس کریں گے، یہ دکھ جو ان دنوں ہم اس ہفتے میں یاد کرتے جائیں گے، ہم اس قابل بنائیں کہ ہم یسوع کے دکھوں کی گواہی دے سکیں، ہم دوسروں کو بتا سکیں کہ ہمیں نجات یسوع مسیح کے خون بہانے سے ملی ہے، یسوع کے مصلوب ہونے سے ملی ہے۔ آئیے اسی کلام کو دوسروں تک پھیلاتے جائیں اور دوسروں کو بھی ایمان میں شامل کرتے جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔